وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى في موضع آخر وقفوهم إنهم مسؤولون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قابل المعزز بظهور عزيز وجمال دوستوں ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیتیں تلاوت کی. اس میں سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کہ بلا شبہ یہ جو آپ کے کان ہیں اور آپ کی آنکھیں ہیں اور آپ کا دل ہے انہ کل ذلک کان عنہ مسئولا ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یعنی ان کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس دل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کان سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی یا اس کان سے اللہ اس کے رسول کی باتیں سنی, ان آنکھوں سے کیا بے حیائی اور بد نظری والی چیزیں دیکھی یا یہ کہ ان نگاہوں سے اللہ اس کے رسول کے کلام کو پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں ان آنکھوں کو استعمال کیا. ٹھیک اسی طرح جو دل, وہ جو دل کے اندر پوشیدہ چیزیں سوائے آپ کے کوئی اور نہیں جانتا, دل میں کیا چل رہا ہے آج تک کوئی ایسی مشین بھی نہیں بنی جو بتا سکے کہ فلاں کے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں, اچھے چل رہے ہیں یا برے چل رہے ہیں, نیکی کا داعیہ دل میں پیدا ہو رہا ہے یا کسی برائی کے کرنے کی دل کے اندر ارادے پیدا ہو رہے ہیں, یہ سب اللہ جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ہم ہر ایک کے جسم کے ان اعضاء سے خاص طور پر ہم پوچھیں گے کہ ان کانوں کو کیسے استعمال کیا, ان آنکھوں کو کیسے استعمال کیا, اس دل کو کیسے استعمال کیا. کل ذالک عنہ مسئولا, تم یاد رکھو ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یہ نہ سمجھو کہ میں چھوٹ جاؤں گا یا میرے سے پوچھ ہوگی لیکن میرے کانوں سے میرے آنکھوں سے نہیں ہوگی, بلکہ یہاں تک آتا ہے قرآن میں دوسری جگہ کہ جب آنکھوں سے پوچھا جائے گا تو آپ لازمی بات ہے کہ ہم اپنی زبان سے بتائیں گے کہ نہیں کہ اللہ کی آنکھوں سے تو کوئی برائی کی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم, زبان پر تالا لگا دیا جائے. اب ہاتھ خود کہیں گے کہ ان ہاتھوں سے کیا گناہ ہوئے, پیر خود کہیں گے کہ ان کو استعمال کر کر کون سے گناہ کے راستے پر اس نے مجھ کو چلایا تھا, آنکھیں خود کہیں گی کہ مجھے کس طرح آپ کی نافرمانی میں اس نے استعمال کیا تھا. تو ان چیزوں کے بارے میں ضرور سوال ہو کر رہے گا. ہر ایک جسم کے اعضاء سے خاص طور پر الگ الگ اللہ سوال کریں گے, اے ہاتھ تو بتا کہ اس نے تجھ کو کس طرح سے استعمال کیا, اے پیر تو بتا کہ اس نے تجھ کو کس طرح سے استعمال کیا. جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مالک ہیں, یہ میری آنکھیں ہیں میں جو چاہے دیکھوں, یہ میرے کان ہیں میں جو چاہے سنوں, یہ میرا دل ہے اس کے اندر میں جو چاہے سوچوں. ہرگز بھی نہیں, آپ ہرگز بھی ایسی سوچ رکھ ہی نہیں سکتے کہ میری آنکھ ہے میں جو چاہے کروں, میرا جسم ہے میں جیسے چاہے اس کو استعمال کروں. نہیں, یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی آنکھیں تھی, یہ اللہ کی دی ہوئی زبان تھی, یہ
یہ اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ تھے، ان کو اسی طرز پر استعمال کرنا تھا جیسے اللہ چاہتے تھے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں ان کو استعمال کیا ہے تو پھر ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا، اور جواب نہ بن پایا، یعنی ایسا جواب نہیں دے سکے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مطمئن ہوئے، تو پھر گناہ ان کی سزاؤں سے پھر دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب خود صراط سے گزر ہوگا، یعنی اس دنیا سے آخرت کی دنیا میں پہنچنے کے لیے ایک بڑا پل لگایا جائے گا، ایک بڑا برج لگایا جائے گا، اور اس برج کے نیچے جہنم کو رکھ دیا جائے گا۔ اب اس دنیا سے اس آخرت کی دنیا میں پہنچنے کے لیے اس پل کو جب پار کیا جائے گا، روایت بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ کس طرح جو نیک آدمی ہوگا وہ بجلی کی طرح نکل جائے گا، یعنی ایک لمحہ اس کے لیے نہیں لگے گا، بجلی کی کڑک کی طرح تیزی سے نکل جائے گا۔ اور بعض وہ ہوں گے جو کٹتے پٹتے یعنی زخم کھاتے ہوئے اسی طرح لڑکتے دھڑکتے وہاں تک پہنچیں گے، اور بعض وہ ہیں جو پیر رکھیں گے اور کٹ کر نیچے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ ویسے نازک موقع پر ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میں بھی تیزی سے نکل جاؤں، تو اس پل پر وہ باریک تلوار سے زائد، تلوار کی دھار سے زیادہ جو تیز پل ہوگا، جو اس پل پر جب ہم بھاگنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک جماعت ایسی ہوگی، فرمائیں گے فرشتوں سے بھی ان کو یہاں پر روک لو، وَقِفُوهُمْ، ان کو ذرا یہاں پر روک لو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے ذرا بات کرنی ہے، ان سے ذرا پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ وہی کہ بھئی تم نے اپنے آنکھوں کو، کانوں کو، اپنے جسم کے سارے اعضاء کو کیسے استعمال کیا۔ تصور کریے اس منظر کو، اپنے امیجنیشن میں لا کر سوچنے کی کوشش کریے، وہ کیسا سخت مشکل بھرا ماحول ہوگا، اور آپ پریشانی میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی طرح میں تیزی سے نکل جاؤں، تو اس تیزی سے نکلنے اور بھاگنے کی فکر میں پکڑ لیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں آپ نہیں بھاگ سکتے، آپ نہیں نکل سکتے، ذرا ٹھہریے، آپ سے تو پوچھ تاچھ کر لیے۔ تو نیچے جہنم دہاڑے مار رہی ہے، اس کی شعائیں، اس کی لو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا وہاں پر مشکل کر رہی ہے۔ ویسی جگہ پر آپ کو کھڑا کر کر پوچھا جائے گا کہ بتائیے کانوں کو کیسے استعمال کیا، یہ آنکھ کو کیسے استعمال کیا، اس جسم کو کیسے استعمال کیا۔ تو تصور کریے کہ آپ کیا اللہ کے سامنے جواب دے سکیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم اور اس جسم کا ہر ایک عضو اللہ کی دین ہے، اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس کو ہرگز بھی اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہیں کرنا ہے، اگر استعمال کریں گے پھر جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ساری باتیں اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ایک ایسی بیماری کہ جس میں کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا بچی، ہر ایک اکثریت کہہ سکتے ہیں آپ، کیا گنے چنے کچھ لوگ ہوں گے جو شاید اس سے بچے ہوئے ہوں گے، لیکن ہر ایک اس میں پھنسا ہوا ہے اور اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اور ایسی یہ بیماری ہے کہ بہت سے تو وہ ہیں جس کو بیماری بھی نہیں سمجھتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی کہ اس بیماری کی وجہ سے مریض ہی پریشان ہوتا، مریض کو تکلیف ہوتی، مریض بھی نقصان اٹھاتا، لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، خود مریض بھی پریشان ہے، خود مریض بھی نقصان اٹھا رہا ہے، اور اس کے اطراف کے لوگ بھی اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ یہ موبائل فون کا استعمال کرنا ہے، یہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس فون کے غلط استعمال کے اندر اور اس فون کے غیر ضروری استعمال کے اندر، اس انٹرنیٹ جیسی واحیات چیز کے استعمال کے اندر تقریباً 90% لوگ مبتلا ہیں۔ گنے چنے کچھ لوگ ہوں گے جو اس میں مبتلا نہیں ہے، ورنہ تو اکثریت 90% لوگ اگر اس کو بے حیائی میں استعمال نہیں کر رہے تو بھی کم سے کم غیر ضروری چیزوں میں تو استعمال کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو غیر ضروری طور پر بس لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ بس دیکھتے ہی جا رہے ہیں، اگرچہ کہ بے حیائی اور بد نظری کرنے کا دل و دماغ میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خالی ٹائم پاس تو آپ کیا کر رہے ہیں، بس
فون چلاتے جا رہے ہیں. یہ ایسی بیماری ہے. آج خود سائنس کہہ رہی ہے, آج خود ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی لگاتار فون استعمال کرنے کا ایسے بچے ہیں, ایسے گھرانے ہیں کہ مسلسل 6 گھنٹے 9 گھنٹے فون چل رہا ہے. اور لازمی بات ہے کہ جب اس طرح سے آپ استعمال کریں گے تو ذہن بھی متاثر ہوگا, دل بھی متاثر ہوگا, نگاہیں بھی متاثر ہوگی, جسم بھی متاثر ہوگا. آج لوگ رو رہے ہیں کہ جس طرح شراب کے نشے کو چھڑانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا. جو آدمی ڈرگس اور نشے کا عادی ہو گیا اس کے نشے کو چھڑانا مشکل ہو جا رہا ہے. ایسے ہی جو آدمی فون کی لت اور فون کا عادی ہو گیا اس کی لت کو چھڑانا اس کا مشکل ہو جا رہا ہے. کتنے ایسے قصے آپ سننے میں آ رہے ہیں کہ بچے ویڈیو گیمز کے ایسے عادی ہو گئے کہ اب ان سے ایک لمحہ بھی بغیر فون کے رہا نہیں جا رہا ہے. نیند میں بھی ہے تو ہاتھ چلا رہے ہیں, بے شعوری کی حالت میں بھی ہے تو وہی چیزیں چل رہی ہے. جب زبردستی بچوں سے کھینچا جاتا ہے, جبکہ بچے کو آپ نے اتنی چھوٹ دے دی کہ رہنے دو, کوئی بات نہیں, آج تو سنڈے ہے, کھیلنے دو, یہ تو چھٹیاں ہی ہیں, کھیلنے دو, بیچارہ سال بھر پڑھتا رہا, یہ 1 مہینہ دیکھنے دو فون. آپ نے خود اس بچے کو جب خراب کیا, اب اس کے بعد اب پریشان ہے کہ کسی طرح بچے کی عادت چھوٹ جائے, تو اب چاہ کر بھی اس عادت کو نہیں چھڑا پا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی لت لگ گئی جیسے ایک شرابی شراب کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے. بڑی مشکلیں پیش آتی ہے, بہت زیادہ محنتیں کرنی پڑتی ہے, تب جا کر وہ اس نشے کو چھوڑ پاتا ہے. ویسے ہی آج یہ حال ہو گیا ہے کہ فون کے استعمال میں ایسے نشہ آ گیا, ایسا اس کے اندر عادی ہو گئے لوگ کہ اس کو چھوڑنا ناممکن سا ہو گیا ہے. پوچھ لیجیے, لوگ بڑے لوگ سائنسدان ہیں, ڈاکٹر ہیں, کیسے پیشنٹس ان کے پاس آ رہے ہیں اور کیسی بیماریاں لے کر آ رہے ہیں. وہ دواخانے جو پہلے کینسر کو ٹھیک کرنے کے لیے رکھے گئے تھے, جو شراب کا نشہ چھڑانے کے لیے رکھے گئے تھے, جو ڈرگس کا نشہ چھڑانے کے لیے رکھے گئے تھے, اب آج ایسے دواخانے بھی بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر بچوں کو یا لوگوں کو رکھ کر یہ فون کی عادت اور اس کی لت کو چھڑانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ایسا ناسور ہے. شروع میں تو بڑا اچھا دکھے گا, لیکن آگے چلتے جب اس کی عادت بن جائے گی. آج آپ حال دیکھ لیجیے کیا ہے. آج ہم میں سے شاید یہاں جتنے موجود ہیں, شاید کوئی ایک اور آج ایسا ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ نہیں پھر فون کی ایسی عادت نہیں ہے. 2 سیکنڈ میں ہوتے 2 منٹ کے بعد فون چیک کرنا ضروری ہے. یا تو واٹس ایپ تو بھی دیکھیں گے, انسٹاگرام تو بھی دیکھیں گے, غیر ضروری, ایسا بھی نہیں ہے جو ضروری ہے. ایسی لت ہو گئی کہ میں ہر 2 منٹ کے بعد فون چیک کرنا ضروری ہے. جب تک نیند نہیں لگ گئی, آنکھیں بند نہیں ہو گئی, اس وقت تک فون ہاتھ میں ہے, اور نیند سے اٹھتے ہی دعا بعد میں پڑیں گے, پہلے فون چیک کریں گے کہ بھائی کس کا میسج آیا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے ضروری کہ نہیں, کوئی ضروری کال آنے کا تھا, کوئی ضروری میسج آنے کا تھا, اس لیے نیند سے اٹھتے ہی پہلے میں فون چیک کر رہا ہوں. بلکہ بس ایک عادت ہو گئی, نیند میں سے اٹھتے ہی پہلے فون چیک کریں گے, واٹس ایپ چیک کریں گے, میسیجز چیک کریں گے, سوئے تک آخری حد تک کریں گے. بالکل جب آنکھیں بھاری ہو کر بند نہ ہو جائے اور جب تک فون سر پر گر کر نہ لگنے لگے, اس وقت تک فون ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. جب اتنی حالت ہو گئی کہ اب نہیں پھر آنکھیں بھی ساتھ نہیں دے گی, اس وقت میں ہاتھ سے فون چھوٹے. تو ایسی عادت, پھر چلو بھائی نہیں کر رہے ہوں گے, بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوں گے, بد نظری کی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود اتنی کثرت سے استعمال کرنا غیر ضروری چیزیں یعنی اس کا آپ کو تعلق ہی نہیں ہے, بس آپ دیکھتے ہی جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ خود پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں. آخرت کی تو پریشانی ہے ہی ہے, دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, دنیا کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور آپ سمجھ لیجیے, غیر ضروری فالتو چیزیں کرنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہی نہیں. ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو غیر ضروری ہیں, فالتو اور غیر ضروری چیزیں, نہ جس کی وجہ سے آپ کا دنیا کا کچھ فائدہ ہونے والا ہے, نہ آخرت کا کچھ فائدہ ہونے والا ہے. ایسی غیر ضروری فالتو چیزیں چھوڑنا یہ اسلام کے اندر سب سے پسندیدہ چیز ہے. اور آج ہم اسی چیز کے عادی ہو گئے, غیر ضروری فالتو چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے سنا ہوگا کہ ایسی حکمت کی اور ایسی دانائی کی باتیں کرتے تھے کہ ان کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں جگہ دی.
قرآن میں جگہ دی. تو لوگ پوچھا کرتے تھے کہ بھائی آپ کوئی بڑے عالم گھرانے کے نہیں ہیں, کوئی باضابطہ آپ نے علم کوئی بڑی یونیورسٹیوں سے نہیں پڑھا, لیکن اتنی حکمت کی باتیں, دانائی کی باتیں آپ کہاں سے کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 چیزوں کا اہتمام کیا, اور ان 3 چیزوں کی برکت سے شاید اللہ نے مجھے یہ وزڈم, یہ حکمت, یہ دانائی مجھ کو عطا کی ہوگی. میں نے کہا کیا چیزوں کا؟ لیکن سب سے پہلی چیز, میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. میں ہرگز بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. دوسری چیز, میں کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اور تیسری چیز, ترکت ما لا یعنینی, میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو غیر ضروری اور فالتو رہتا. فالتو غیر ضروری چیز کا میں کوئی کام ہی نہیں کرتا. یعنی کچھ ایسا کام جو دنیا کی ضرورت کا ہو, کوئی ایسا کام جو اخروی ضرورت کا ہو, بس وہی کام کرتا ہوں. جو غیر ضروری چیز ہے بس خالی اسکرولنگ چلتے جا رہی, دیکھنے کا کچھ ہے نہیں. چلو بھائی کوئی ضروری چیز دیکھنے کے آپ کیا فون لیے کیا نہیں, بس کیا کہ 15 منٹ دیکھیں گے, وہ 15 منٹ دیکھیں گے, اس کے بیٹھ کے 2 گھنٹے نکل جاتے پتہ بھی نہیں چلتا. کشش اس کے اندر ایسا رکھا گیا, ایسی چیزیں رکھی گئی کہ آپ 2 گھنٹے بھی دیکھیں تو آپ جو ہے سو فون نہیں ہوگی. ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ آتے ہی رہتا, کچھ نہ کچھ آتے ہی رہتا. دور دور تک بے حیائی, بد نظری کا آپ کا گمان ہی نہیں ہے, خیال ہی نہیں. لیکن یہ جو 2 گھنٹے آپ خراب کر رہے ہیں, کیا اس کا حساب دینا نہیں ہے آپ کو؟ ہر ایک کا حساب دینا ہے, ہر ایک کا حساب دینا ہے. ایک ایک لمحہ جو آپ نے فالتو میں گزار دیا, ایک ایک لمحہ جو آپ نے غیر ضروری چیز میں گزار دیا, اللہ کے سامنے ہر ایک کا حساب دینا ہے. اور اس وقت ہمارے حسرت کے کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے دیتا, تو 5 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا, تو کتنا مجھے فائدہ ہوتا وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا. یہ تو غیر ضروری استعمال ہوا. تو یہ حال ہے, ذرا سوچیے کہ جو لوگ بے حیائی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں, بد نظری میں اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو پھر ان کے لیے تو کیسا وبال جان ہوگا, کیسا وبال جان ہوگا. آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد اس کو استعمال کرتی ہے بے حیائی کے لیے, بد نظری کے لیے. اور ایسا اس کے اندر آسان کر دیا گیا کہ گناہ کرنا آج کوئی مشکل اور بڑا کام نہیں ہے. پہلے زمانے میں گناہ کرنے کے لیے لوگ سوچتے تھے, 4 لوگوں سے چھپتے تھے, اور بڑی کوششیں محنتیں کرنے کے بعد گناہ کرنے کی نوبت آتی تھی. آج تو لمحہ نہیں لگے گا, 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. آج باطل اس قدر پوری طاقت کے ساتھ آپ کو بڑے خراب کرنے کے لیے پوری اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مہینے بھر کا راشن خریدنا مشکل ہو گیا, لیکن مہینے بھر کا انٹرنیٹ کا خریدنا آسان ہو گیا. کیوں چاہتے ہیں وہ لوگ کہ ان کو کھانا پینا مشکل ہو جائے, لیکن انٹرنیٹ ان کے لیے آسان کر دیا جائے. 3,000 4,000 روپے کا راشن لانا مشکل محسوس ہوتا, لیکن 700 روپے کا ریچارج کرا دینا کوئی مشکل نہیں. بس مزے سے آپ دیکھتے رہیے, آپ بھی دیکھیے, آپ کے بچے بھی دیکھیے, بیوی بھی دیکھیے, کہ سب دیکھیں. تو یہ ہے ان کا پورا پروسیجر ہو رہی ہے. آپ یا ان کی پوری کی پوری محنتیں اس پر لگ رہی ہے کہ کسی طرح ان کے اخلاق کو خراب کیا جائے, کسی طرح بے حیائی کو ان کے گھروں میں داخل کر دیا جائے. نہ ان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو, نہ ان کو پینے کی فکر ہو. بس ان کی فکر بس یہی ہو کہ مہینہ آنے سے پہلے پہلے ریچارج ہو جانا. کچھ تو بھی روکی سوکھی کھا لیں گے, لیکن وہ مہینہ آنے سے پہلے پہلے وہ وائی فائی کا ریچارج ہو جانا. یہ حالت ہو گئی. اور ایسا سستا کر دیا گیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت اسی بات کی ہے. آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی آپ بغیر انٹرنیٹ کے کیسا رہتے ہیں. اب ذرا آپ اپنے آپ پر تصور کر کر دیکھیے کہ یہ فون, اس میں 2 گھنٹے انٹرنیٹ نہیں آیا, آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ 2 گھنٹے کے لیے اگر فون کے اندر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے, آپ پریشان ادھر ادھر پھریں گے. آپ 4 دن تک اپنی بیوی سے دور رہنا آسان ہے, لیکن 4 گھنٹے اپنے فون کے بغیر نہیں رہ سکتا انسان. 4 گھنٹے فون کے بغیر نہیں رہ سکتا, 4 دن بیوی کے بغیر رہ جائیں گے. اللہ کا انسان ہے, بے سکون ہے, وہاں رہو. میں بھی یہاں پریشان ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھانے پینے کا کیسا بھی کر لیتا ہوں, مگر آپ نہیں چھوڑو. تو 8 دن 4 دن بیوی کے بغیر رہنا آسان ہے, لیکن 4 گھنٹے بغیر فون کے آپ نہیں رہ سکتے. وہ ایسی عادت ہوگی, ایسی لت ہوگی. ارے چلو بھائی بے حیائی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ, بد نظری میں استعمال نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد غیر ضروری چیزوں کی ایسی عادت ہو گئی کہ اس کے بغیر رہنا ناممکن ہو گیا. میرے دوستوں, سوچنے کا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ایک پل جو آپ خراب کر رہے ہیں, اس ہر ایک پل کا حساب دینا ہے, ہر ایک پل کا حساب دینا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا جب تک 5 سوالوں کا اس سے
صحیح تشفی بخش جواب نہ ملے، وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال ہوگا من عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کے بارے میں بتا کہ کہاں گزار کر آیا۔ پھر فرمائیں گے وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر اپنی جوانی کی مدت بتاؤ، 14 سال سے 40 سال تک کا جو زمانہ تھا، جو اہم پیریڈ تھا تیری زندگی کا، اس کا ایک ایک لمحے کا ریکارڈ ہمارے کو، اس کا ایک ایک لمحہ بتاؤ کہ کہاں پر گزارے تھے۔ اور جب تک جواب نہیں دیں گے اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے۔ تو یہ جو غیر ضروری طور پر آج ہم اپنے وقت کو خراب کر رہے ہیں، فالتو کی چیزوں میں اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، یہ کل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ نیکیاں اپنی جگہ ہوگی، دیگر اور حسنات اپنی جگہ ہوں گے، اور گناہوں سے اگرچہ کہ آپ دور تھے ہوں گے، لیکن یہ فالتو میں جو وقت کو خراب کرے یہ بھی اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ کے غضب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ذرا بڑی صحابہ کیسے تھے، اولیاء اللہ کیسے تھے، اور کیسے محدثین نے وقت گزارا ہے، ایک ایک لمحے کی ان کے پاس کیسی قدر تھی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں ان کے خاص شاگرد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی میرے استاذ کو بس 3 ہی حالتوں میں دیکھا، میں کئی سالوں تک استاد سے صبح میں شام میں 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتا تھا علم دین سیکھنے کے لیے، میں سوائے 3 حالتوں کے میرے استاد کو کوئی چوتھی حالت میں نہیں دیکھا، یا تو وہ نمازیں پڑھتے تھے، یا تو وہ کتاب پڑھتے تھے، یا تو وہ سوتے تھے، ان 3 کے علاوہ میں وہ کوئی چوتھی حالت میں نہیں دیکھا۔ اور پھر جب کبھی یا تو قرآن کتاب پڑھ رہے ہیں یا تو نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتابیں لکھنے کے لیے وہ قلم تراشنا پڑتا تھا، تو وہ قلم تراشے تک زبان چلتے رہتی تھی، تو میں پوچھتا کہ خالی ٹائم میں آپ کی زبان نہیں چلتی، لیکن جب قلم تراشتے رہتے اس وقت آپ کی زبان چلتی، تو میں نے کہا کہ یہ ایک موقع ہے کہ میرے کو ذکر کرنے کا موقع ملتا تو میں اس کو جو ہے سو ضائع نہیں کرتا۔ قلم تراش رہی تو اس کے اندر بھی وہ وقت کو بھی خراب کرنا نہیں چاہیں جب تک قلم تراشا جا رہا ہے، ذکر چلتا جا رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کس نے نہیں سنا، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ گزرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد، کتابوں میں لکھا ہے کہ 17 سال تک مسلسل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے علم حاصل کیا، 17 سالوں میں ایک دن بھی فجر کی نماز ان کے بغیر نہیں پڑھی، ہمیشہ فجر کی نماز ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے 17 سال، اور ایسا وقت کی پابندی کرتے تھے اور ایسے اپنے استاد کے درس میں شریک ہونے کی فکر کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے بچے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، گھر میں جو ہے سو خاتون نے بیگم نے بولا کہ یار بہت طبیعت خراب ہے، آج ایک دن تو گھر میں رک جائیے، لیکن نہیں میرے صاحب کا سبق چھوٹ جاتا اور یہ پھر بعد میں نہیں ملتا، بچے کی طبیعت کے لیے آپ کافی ہے، آپ کریے، آپ جو بھی کرنا ہے، لگی بھی رہی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں بات آئی، اندر سے جو ہے سو پتا گیا کہ آپ کے بچے کا بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے اور انتقال ہو گیا ہے، تو آپ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر جو ہے سو بچے کی تجہیز و تکفین کی، بچے کو غسل کیا، کفن پہنایا، وہ ساری کوششیں کرنے کے بعد اس کے بعد لے کر گئے، اور اس کے بعد مسجد میں نماز ہوئی، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز ہوئی، پھر اس کے بعد جنازہ پڑھایا گیا، جنازہ پڑھانے کے بعد اب قبرستان کو لے جانے کی باری آئی، تو اپنے محلے والوں سے کہا کہ لے جاؤ میرے بچے کو دفن کر دو، میرے استاذ کا سبق چل رہا ہے، میں وہ سبق نہیں چھوڑ سکتا۔ تو گھر میں انتقال ہو گیا، سگا بچہ مر گیا، لیکن اس کے باوجود اپنے سبق کو نہیں چھوڑنے کی فکر ستا رہی، لیکن جو ضروری کام تھا کر دیا، میں اللہ کے واسطے میرے بچے کو آپ لوگ دفن کر دو، میرا سبق کہیں نہ چھوٹ جائے۔ تو ایسا پڑھیں، ایسا دین حاصل کریں کہ ایک ایک لمحے کی ان کے پاس قدر تھی، ایک ایک لمحے کی قدر تھی۔ علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے محدث گزرے کہ آپ نے اپنے زمانے میں ہزاروں کتابیں لکھی، ایک ہی کتاب ان کی کہتے ہیں کہ الفنون نام سے انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس میں سارے اسلامی فنون کو جمع کیا، تو 100 جلدوں میں 100 جلدوں میں 100 والیومز میں آج ہم ساری زندگی بیٹھ کر اس کو پڑھ نہیں سکتے، وہ ایسی ایسی کتابیں لکھ کر چلے گئے۔ ان کے بارے میں آتا کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے کہ میں کئی سال ہو گئے، میرے کو یاد بھی نہیں ہے میں روٹی اور شوربہ کب کھایا،
وہ یاد بھی نہیں ہمیں روٹی اور شوربہ کب کھایا. بولے کئی کو بھائی اس لیے کہ میں دیکھا کہ روٹی کو شوربے میں ملا کے کھائے تو جو ٹائم جتنا خراب ہو رہا نا اتنے ٹائم میں کتنی کی کتاب کتنے کی سبق لکھ سکتا ہوں. تو کئی دن سے میرا یہ معمول ہے, کئی سالوں سے میرا معمول ہے, بس ستو پانی میں ملا دو اور پی لیتا ہوں. جب بھی بھوک لگی ستو پانی میں ملا اور پی. تو ذرا تصور کریے کہ 10 منٹ 15 منٹ کھانے میں ضائع کرنے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں. آج ہم 2 گھنٹے کھانا پکا کر اس کو کھاتے ہیں. کوئی کھانا پکانا ہے تو 2 گھنٹے لگیں گے, 3 گھنٹے لگیں گے, دعوت ہوں گے تو پورا دن لگ رہا ہے. کون سا کھانا وہ جو 10 منٹ کھانے کا ہے, 10 منٹ کے کھانے کے واسطے 2 گھنٹے خراب کیے جا رہے ہیں. 2 گھنٹوں کا حساب نہیں دینا ہے. ان کو پتا تھا کہ 2 گھنٹوں کا بھی حساب کرنا ہے. کیا جا کے اللہ کو جواب دیں گے کہ بھائی پڑا 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک جو آپ کا وقت تھا کس چیز میں خراب ہوا. لیکن وہ بریانی لگانے میں, مسالہ لگانے میں, یخنی بنانے میں ٹائم خراب ہوا. تو یہ حال ہو گیا, یہ حال ہو گیا کہ ایک لمحے کا آپ کو حساب دینا ہے. وہ کھانے کے اندر جو وقت ضائع ہو رہا اس کی فکر میں پریشان تھے. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ سب چیزیں تو ضرورت کی اپنی فکر سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ غیر ضروری چیزوں میں اپنے وقت کو خراب کرنے لگے ہوئے ہیں. کہ خاص باتیں اسی لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ جو وقت ہے عام طور پر چھٹیوں کا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے سال بھر پڑھیں گے, 1 مہینہ رہیں گے تو بچوں کو اپنے حساب سے گزارنے یا اپنے حساب سے گزاریں گے. ایسی لت میں اور ایسی عادت کے شکار ہو جائیں گے کہ پھر بعد میں جب ان کی اسکولنگ شروع ہوگی, ان کی تعلیم شروع ہوگی, پھر وہ واپس اپنے معمول کے مطابق روٹین پر نہیں آ سکیں گے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چلو بچہ سال بھر پڑھا, 1 مہینہ اس کو چھوڑ دو, 2 دیکھتا دیکھنے دو, جو کھیلتا کھیلنے دو. نہیں, اس کو بھی روٹین سے لے کے چلنا ہے. لہٰذا سمر کلاسز ہوتے, کہیں اچھی جگہ سمر کلاسز میں لگائے. جیسے نہیں اگر سمر کلاسز نہیں ہو, کوئی دینی چیزیں نہیں ہو, تو اپنی تعلیم پر بھی فوکس کرنے لگے. بیٹے تم فزکس میں کمزور ہے, یہ 1 مہینہ ذرا فزکس کے اوپر خاص توجہ دو. بیٹے تم میتھمیٹکس میں کمزور ہے, یہ 1 مہینہ ذرا خاص میتھمیٹکس کی کلاس لو. سب چیز اچھی ہے تو کچھ سیکھ جاؤ, کرکٹ کھیلو, فٹ بال کھیلو, سوئمنگ کرو, کچھ تو بھی کرو, لیکن اپنے وقت کو موبائل کے ساتھ خراب مت کرو. آج حال ہو گیا بچے, آپ پھر بھی ہے سمجھ میں آتا ہے یہ غلط چیزیں آپ ہٹا دیں گے, بچوں کو کیا سمجھ میں آتا. اور یہ عمر ایسی رہتی, یہ عمر ایسی رہتی کہ اس عمر کے اندر نفس خود بخود برائیوں کی طرف کھینچتا, خود بخود برائیوں کی طرف کھینچتا. معصوم 18 سال کے 20 سال کے بچے ایسی بری حرکتوں میں ملوث ہو رہے ہیں کہ آج کہا جائے تو برا نہیں ہو, کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ زمانے جاہلیت کا فرعون ابو جہل ابو لہب وہ گندگیاں نہیں کرے ہوں گے, آج کے زمانے کا کلمہ پڑھنے والا وہ گندگیاں کرتا. آج ایک کلمہ پڑھنے والا ایک مومن ایسی گئی گزری حرکتیں کر رہا, ایسی بے حیائی والے کاموں میں ملوث ہوا کہ وہ ابو جہل ابو لہب وہ گناہ نہیں کرے ہوں گے تو آج ایک مسلمان کرتا. تو یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی؟ 18 سال کے بچے, 20 سال کے, تو پھر بھی بڑا بول دے رہے ہیں, 15 سال کے بچے ایسے گناہوں میں ملوث ہو جا رہے ہیں. صرف کہ آپ پڑھتے ہیں, آپ کس سے کہانیاں سنتے ہیں. تھوڑے دن پہلے آئے کہ بھائی 9 کلاس کی بچی پریگننٹ ہوئی, 9 کلاس کی بچی پریگننٹ ہو گئی. کیسا ہوئی کہ اتنی چھوٹی عمر. کوئی ریپ کیس ہوا, ریپ کیس میں گینگ ریپ ہوا, 4-5 بچے پکڑے گئے, تو اس میں سے 18 سال 20 سال کے بچے کون اسکولوں میں پڑھنے والے, کالجوں میں پڑھنے والے. تو کون سا اسکول ان کو یہ چیز سکھایا, کون سا کالج ان کو اس چیز سکھایا؟ کسی کالج میں کسی اسکول میں یہ چیز نہیں سکھایا. کہ کون سکھایا کہ آپ کے گھر میں آپ کا فون آپ کی نگرانی میں ایسا سکھایا, یہ آپ کا فون ہے جو ان کو یہ چیز سکھایا. تو کسی اور کو ملامت کرنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکنا. جب ہم خود فلموں میں, ڈراموں میں, ویب سیریز میں صبح سے شام تک گزار رہے ہیں, تو ہمارا دیکھا دیکھے ہمارے بچے نہیں گزاریں گے. ہم بولیں گے کہ تم فون استعمال مت کرو, خود ہم فون استعمال کریں گے, بچہ فون کیوں چھوڑے گا؟ آج حال یہ ہو گیا کہ بھائی 2 گھنٹے بیٹھ کے آپ قرآن پڑھنا ہوگا تو سر میں درد, رگاں کھینچ رہی, پیروں کھینچ رہی, کمر درد ہو رہی. 2 گھنٹے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے, وہی 2 گھنٹے بیٹھ کے فلم دیکھو بولو, پلک جھپکے بغیر نہ سر کا درد محسوس ہوتا, نہ کمر کا درد محسوس ہوتا. یہ تو پرانی باتیں تھی, 2 گھنٹے کی فلم, 3 گھنٹے کی فلم. آج تو 8-8 گھنٹے کی, 9-9 گھنٹے کی ویب سیریز ہم دیکھ رہے ہیں. ایک سیزن ختم ہوا, دوسرا سیزن ختم ہوا, تیسرا سیزن. صبح سے شام تک چھٹی ملی تو 8-8 ایپیسوڈ, 10-10 ایپیسوڈ کے ایک دن میں سیریز ختم کر دیں. پہلے تو یہ پہنچے تھے, 3 گھنٹے بیٹھ کے کیسا دیکھے کہ 3 گھنٹے تک اٹھے نہیں.
آج تو ریکارڈ ٹوٹ رہا، 8-8 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، 6-6 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو جب ہم خود ایسا کریں گے تو ہماری اولاد جو ہمارے کو دیکھ گے، ہم بولتے ہیں آج اتوار ہے، آج ابو کو ڈسٹرب ابو کرو، ابو آج اتوار ہے، مزے سے بیٹھیں گے بس پورا دن فون کے ساتھ. آج بیوی کو دینے کے واسطے ٹائم نہیں ہے، بچوں کو دینے کے واسطے ٹائم نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے واسطے ٹائم نہیں ہے، لیکن فون کے واسطے روز 6 گھنٹے چھٹی پوری کی پوری فون کے واسطے ہے. لیکن بیٹھ کے اپنے ماں باپ سے ابھی ہفتہ بھر میں دکان کو جانے کی وجہ سے، ملازمت کرنے کی وجہ سے میری ماں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکا، بات نہیں کر سکا. آج چھٹی کا دن ہے، امی کے ساتھ بیٹھیں گے، ذرا کچھ بات کریں گے. پورا ہفتہ بھاگم دوڑی میں بیوی کے ساتھ بیٹھا نہیں، بات کرا نہیں. آج اتوار کا دن ہے، ذرا بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، ذرا بچے کیسا پڑھ رہے ذرا دیکھیں گے تو صحیح، ہوم ورک بولا نہیں بولا، تعلیم چل رہی نہیں چل رہی. بیوی سے ذرا پوچھیں گے پورا ہفتہ بھر کوئی پریشانی ہوئی کیا کام چل رہا، کیسا چل رہا. نہیں، چھٹی ملی بولے نہیں اتوار ہے، پورا دن کام کر، پورا ہفتہ کام کر کر کے پریشان ہو گیا. اتوار کے دن میں ڈسٹرب نہ فون کرو. حضرت کرتے کیا، اتوار کا پورا دن فون لے کے بیٹھیں گے، پورا دن فون لے کے بیٹھیں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد وہ پہلے سے رکھ لیتے ہو. ہاں ہفتے کے دن یہ دیکھنے کا ہے، یہ دیکھنے کا ہے، یا کچھ بھی دیکھنے کا نہیں ہے تو غیر ضروری چلیں گے، غیر ضروری چلیں گے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہماری پوری چھاؤں ہمارے بچوں پر پڑ رہی ہے. جب باپ کو خود یہ کرتا ہوا دیکھیں گا، گھر کے ذمہ داروں کو بچہ سب یہ کرتا ہوا دیکھیں گا، پھر بچوں کی حالت کیا ہوگی؟ اب کیا آپ کس منہ سے آپ بچے کو روکیں گے کہ بھائی مت کرو، یہ خراب ہو جاتا، آنکھیں خراب ہوتے، ذہن خراب ہوتا، کیا منہ سے بولیں گے آپ؟ تو بچہ کیا ذہن سے آپ کی وہ بات کو قبول کرے گا؟ تو یہ ایسا مت سمجھیے کہ میں کچھ بے حیائی کا تو نہیں دیکھ رہا ہوں، بد نظری کا تو مت دیکھ رہا ہوں. یہ جو وقت آپ خراب کر رہے ہیں یہ بھی کوئی گناہ سے کم نہیں ہے، اور یہ وقت کے خراب کرنے کا بھی آپ کو حساب دینا ہے. ہر لمحہ ایسے گزاریں کہ کوئی لمحہ یہ گئی ہوئی صحت واپس آ سکتی. بیمار ہو گئے تھے، صحت خراب ہو گئی، گئی ہوئی صحت واپس آ سکتی، گیا ہوا پیسہ واپس آتا، لیکن زندگی کا گیا ہوا ایک لمحہ واپس لانا چاہے نہیں لا سکتے. وہ کل میں خراب گزارا تھا، کاش وہ دن واپس آ جائے، اس کو اچھے طریقے سے گزارا تھا، نہیں کر سکتے آپ. کل جو 1000 روپے کا نقصان ہو گیا تھا، آج ڈبل کما کے 1000 روپے لا سکتے آپ. کل جو بیمار ہو گئے تھے، وہ صحت کو آپ تھوڑی سی کوشش کر کے واپس لا سکتے. صحت واپس آ سکتی، پیسہ واپس آ سکتا ہے، لیکن گیا ہوا ایک لمحہ بھی واپس نہیں آ سکتا. جو لمحہ گیا اگر نیکی کے ساتھ گیا الحمدللہ فائدے میں، لیکن جو لمحہ چلے گیا وہ اگر گناہ کے ساتھ گیا تو پھر آپ کے لیے وبال جان بن گئے. تو اپنے وقت کا خاص خیال کریں، اس کی قدر و قیمت کو جانیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے اس وقت کے بارے میں حساب ہو رہا ہے، مجھے پوچھا جائے گا. لہذا غیر ضروری چیز گناہ میں استعمال کرنا تو دور کی بات، غیر ضروری فالتو چیزوں میں بھی میں اپنے وقت کو خراب نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے زیادہ صحیح معنی میں سمجھ رہا ہوں باتوں کو عام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.